السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹڈی ود فرحان چینل پر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم نے چینل پر دو کتابیں شروع کر رکھی ہیں، ایک کتاب النوح اور ایک سور من حیات الصحابہ۔ کتاب النوح کے بھی چند اسباق ہو چکے ہیں اور سور من حیات الصحابہ کے بھی بعض اسباق ہو چکے ہیں۔ بیچ میں غیر حاضری ہوئی ہماری، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن اب چونکہ مدارس میں تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کے سامنے اپنی ویڈیوز لاتے رہیں، اور دیگر کتب کو بھی شروع کرنے کا ہمارا عزم ہے۔ اب سور من حیات الصحابہ کی جو ویڈیوز آئیں گی وہ یک بارگی ایک پورا چیپٹر نہیں آئے گا، بلکہ قسطوں میں یعنی ٹکڑوں میں ویڈیوز آئے گی، کیونکہ ہم نے تجربہ کیا کہ ویڈیوز بہت لمبی 1-1 گھنٹے کی ہو جا رہی ہیں، اور یہ چیزیں اس زمانے میں زیڈ جنریشن جسے ہم کہتے ہیں، جس زمانے میں 15 منٹ اور 30 سیکنڈ 15 سیکنڈ اور 30 سیکنڈ کی ریل کا رواج ہے، یہ چیز ایک طرح سے معیوب ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہم مختلف قسطوں میں ایک سبق آیا کرے گا۔ تو آج چونکہ ہم لوگوں نے زید الخیر تک رضی اللہ عنہ وہاں تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے، تو اب آج سے عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ کا سبق ہم پڑھیں گے، سور من حیات الصحابہ۔ تو آج یہ عدی بن حاتم الطائی کا پہلا پارٹ ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدی بن حاتم الطائی: انت آمنت اذا کفروا وعرفت اذا انکروا ووفیت اذا غدروا واقبلت اذا ادبروا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ عدی بن حاتم الطائی کے بارے میں ہے، ان سے مخاطب ہو کے وہ کہہ رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں کہ انت آمنت اذا کفروا، کہ تم ایمان اس وقت لائے جب انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے یعنی ادھر اس قبیلے نے، یعنی قبیلہ طے نے، اور تم اس وقت ایمان لائے جب کہ لوگوں نے انکار کیا۔ وعرفت اذا انکروا، اور تم نے اس وقت پہچانا حق کو، اذا انکروا جب لوگوں نے انکار کیا۔ ووفیت اذا غدروا، اور تم نے اس وقت وفاداری کا ثبوت دیا جب کہ لوگوں نے غداری سے کام لیا۔ واقبلت اذا ادبروا، اور تم نے پیش قدمی کی، اقبلہ یعنی سامنے کی طرف بڑھنا، اور ادبرہ پیٹھ دکھانا۔ واقبلت اذا ادبروا، اور تم آگے کی طرف بڑھے یا تم نے پیش قدمی کی اس وقت جب کہ لوگ پیٹھ دکھا گئے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے عدی بن حاتم الطائی کے بارے میں۔ جیسا کہ اس کتاب کا ایک مخصوص پیٹرن ہے کہ سبق کے شروع میں ہی اس صحابی کے متعلق کسی مشہور جملے کو نقل کر دیا جاتا ہے۔ فی السنة التاسعة للہجرة دان للاسلام ملک من ملوک العرب بعد نفور۔ ہجرت کے 9ویں سال عرب کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نفرت کے بعد اسلام کے لیے جھک گیا۔ ولان للایمان بعد اعراض وصد، اور ایمان کے لیے اعراض یعنی اوائڈ اور اپنی رکاوٹ کے بعد وہ ایمان کے لیے نرم پڑ گیا۔ نرم پڑنا یعنی ایمان کو تسلیم کر لینا۔ وَأَعْتَى الطَّاعَةَ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعْدَ إِبَاءٍ، اور اس بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اطاعت دے دی، یعنی اطاعت کا جو انسان کے پاس اطاعت کا ایک حق ہوتا ہے کہ وہ کس کی اطاعت کرے گا، تو اکرمہ بن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے اطاعت کا جو حق تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ اب میں آپ کی ہی اطاعت کروں گا، بعد اباء، انکار کے بعد۔ ابا یا ابا، اباء معنی انکار کرنا۔ وہ کون تھا؟ ذالکم هو عدی بن حاتم الطائی الذی یضرب المثل بجود ابیہ۔ وہ عدی بن حاتم الطائی تھے جن کی والد کی سخاوت کے متعلق مثل کہی جاتی ہے، یعنی جب عرب میں کوئی شخص بہت سخی ہوتا تھا تو اس شخص کی سخاوت کو بیان کرنے کے لیے عدی بن حاتم کے والد یعنی حاتم طائی کی بات کہی جاتی تھی کہ فلاں شخص حاتم طائی کی طرح ہے، یعنی فلاں شخص بہت فیاض اور بہت سخی ہے۔ ورث عدی الریاست عن نبیہ، عدی کو بادشاہت اپنے والد سے ملی، یا عدی اپنے باپ کے ریاست میں وارث ٹھہرے۔ فملکتہ طی علیہا، تو قبیلہ طے نے اپنے اوپر انہیں بادشاہ بنایا۔ وفرضت لہ الربع فی غنائمہا، اور ان کے لیے اپنے غنیمت کے مال میں چوتھائی حصہ متعین کر دیا۔
غنیمت کا مال مثلاً طے نے کسی دوسرے قبیلے پر حملہ کیا یا کہیں اور جا کر کسی پر رہزنی کی، تو وہاں سے جو غنیمت کا مال ملے گا تو اس کے 4 حصے کیے جائیں گے اور چوتھا حصہ بادشاہوں کو ملتا تھا، تو چوتھا حصہ قبیلہ طے نے اپنے بادشاہ عدی کے لیے متعین کر دیا۔ وفرضت له الربع فی غنائمها، اور قبیلہ طے نے ان کے لیے یعنی عدی بن حاتم کے لیے اپنے غنیمت کے مال میں سے چوتھائی حصہ مقرر کر دیا۔ واسلمت الیہ القیادہ، اور عدی بن حاتم کو اپنی قیادت یعنی اپنی رسی ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ قیاد اس رسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اونٹ کو ادھر ادھر لے جایا جاتا ہے، یعنی جو اس کی گردن میں پڑی رہتی ہے تو ایک چرانے والا اسی رسی سے اسے جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، تو اسی کو قیاد کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں وَأَسْلَمَتْ إِلَيْهِ الْقِيَادَةُ، اور قبیلہ طے نے اپنی قیادت کسے دے دی؟ اپنی قیادت کی ذمہ داری عدی بن حاتم کو دے دی۔ وَلَمَّا صَدَعَ الرَّسُولُ الْكَرِيمُ بِدَعْوَةِ الْهُدَى وَالْحَقِّ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت و حق کی دعوت کا بلند بانگ اعلان کیا یعنی کھل کر اعلان کر دیا، ہدایت و حق کی ہدایت کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر اور علی الاعلان دعوت دی، ودانت له العرب حیا بعد حی، اور عرب ان کے لیے قبیلہ در قبیلہ جھکنے لگے اور قبول کرنے لگے۔ ودانت له العرب، اور عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکنے لگے، حیا بعد حی، ایک قبیلے کے بعد ایک قبیلہ، یعنی فوج در فوج یا محلہ در محلہ عرب ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکنے لگے۔ رأى عدي في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام زعامة توشك أن تقضي على زعامته، تو عدی بن حاتم طائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ایک ایسی لیڈری اور ایک ایسی سربراہی کو محسوس کیا، توشکو جو قریب تھا، کہ ان تقضی علی زعامتہ، کہ وہ ان کی یعنی عدی بن حاتم کی لیڈرشپ کو اور ان کی سربراہی کو ختم کر دے گی۔ یعنی اس دعوت میں انہیں نظر آ رہا تھا کہ ان قریب یہ ایک ایسی لیڈرشپ میں تبدیل ہو جائے گی یہ دعوت جو ان کی لیڈرشپ کو یعنی عدی بن حاتم طائی کی لیڈرشپ کو ختم کر دے گی۔ وریاستاً، اور اس دعوت میں، اس دعوت کے جلوں میں، اس دعوت کے درپردہ عدی بن حاتم نے ایک ایسی ریاست کو محسوس کیا، یعنی ایک ایسی سلطنت کو محسوس کیا یا ایک ایسی حکومت کو محسوس کیا، ستفضی الی ازالت ریاستی، جس کا نتیجہ ان کی ریاست کے خاتمے پر ہوگا یا جو ان کی ریاست کے ختم ہونے کا سبب بنے گی۔ افضا الی یعنی سبب، کسی چیز کا سبب بننا، کسی چیز کا کاز بننا۔ فعاد الرسول صلوات اللہ علیہ اشد العداوہ، تو عدی بن حاتم نے صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت ترین دشمنی کی، وہ لا یعرفہ، لیکن وہ دشمنی اس وقت کی ہے کہ وہ جانتے بھی نہیں تھے، تمام دشمنی سے ان خبروں کے متعلق تھے۔ وہ ایک شعر ہے کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، ہم سے بھی کہا ہوتا، ہم سے بھی سنا ہوتا، اس طرح کے کچھ شعر ہیں۔ تو یہ کہ ابھی وہ جانتے نہیں تھے ان کی شخصیت کو، صرف اس اندیشے کی بنیاد پر دشمنی کرنی۔ وَأَبْغَضَهُ أَعْظَمَ الْبُغْضِ قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے سے پہلے، ان کی شخصیت کو مشاہدہ کرنے سے پہلے سخت ترین بغض، یعنی سب سے زیادہ بغض کرنے لگے۔ وَظَلَّ عَلَىٰ عَدَاوَتِهِ لِلْإِسْلَامِ قَرِيبًا مِنْ 20 عَامًا، اور اپنی اسلام سے اس عداوت پر وہ تقریباً 20 سال تک برقرار رہے۔ ظلہ بھی کسی چیز پر برقرار رہنا، اس پر اپنی دشمنی پر 20 سال تک برقرار رہے، حتی شرح اللہ صدرہ دعوت خدا والحق، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینے کو ہدایت و حق کی اس دعوت کے لیے کھول دیا اور اطمینان دے دیا۔ ولی اسلام عدی بن حاتم قصۃ لا تنسیٰ، اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا ایک ایسا قصہ اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا، لا تنسیٰ فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمیں اس شخص کو خود ہی موقع دے دینا چاہیے کہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عدی بن حاتم کے لیے بذات خود ان کے اپنے قصے کے بارے میں بات کرنے کا موقع دیں۔ الحدیث گفتگو کرنا، اس کے بارے میں گفتگو کرنا ہے، قصے کے بارے میں، تو ہمیں چاہیے۔ اور اسلام جو ہے پیچھے اس شخص کا قصہ آ چکا ہے، تو الاسلام سے بتایا جا رہا ہے کہ اسی شخص کی بات ہو رہی ہے جس کے پیچھے بات ہو چکی ہے۔ اسی شخص کے لیے بات کرنے کا موقع چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اپنی
فهو بها أولى، تو وہ اس قصے کو بیان کرنے کا زیادہ حقدار ہے، وہ بھی روایت اور اسے بیان کرنے کا زیادہ مستحق ہے، زیادہ قابل ہے۔ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کے لحاظ سے دشمنی کے لحاظ سے کے بارے میں سنا سے دشمنی کے لحاظ سے اور منافقت کے لحاظ سے مجھ سے بڑھ کر جس سے کوئی ہمارے پاس میری منصب کیا کرتے تھے زیادہ ہو گئی اور شرکت ہو اور ان کی حکومت اور ان کی حیثیت چھوٹی ٹکڑیاں ہوتی ہیں جس کو